ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. 20 سال پہلے میں بھی کشمکش میں تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا اسکول قائم کریں جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. اور تقریباً 19 یا 20 سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی. پہلے کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا, میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوگی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا. یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے. اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا, کوئی بھی شخص ہوگا اس کو 3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے. پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی. پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو, مجھے سب سے بہترین بیوی دے. اور اللہ نے میری دعا پوری کی. اور تقریباً 19 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا, تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. $10 لاکھ 20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے, 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتا چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں, یو کے میں, کینیڈا میں, ساؤتھ افریقہ میں, آسٹریلیا میں. تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی, میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے, صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی, جسے اردو میں کہتے سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے, میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کرتا تھا عوام میں, میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ, کینیڈا, یو کے, سنگاپور, ملیشیا, سعودی, یو اے ای, آسٹریلیا, الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا, اور ہمارا مشن بن گیا کہ 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اس اسکول کا سفر کیا, مینجمنٹ سے گفتگو کی, اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ, کینیڈا, یو ایس اے, یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب
ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا. ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے, یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے, اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو, اس اسکول میں بچے نماز پڑھے. یہ ان کا مقصد تھا. ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول, اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں, 12-13 سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے, شراب نہیں ملتی تھی, لڑکیاں حجاب پہن سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی, لیکن وہ ماحول کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے دان دینا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں نے ایسے ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جن کا مین مقصد تھا اسلامک ماحول. تو میں ایسے اسکول کو کہنے لگا مسلم مینجمنٹ اسکول, اسلامک اسکول نہیں. تو میری ٹرمنالوجی میں نے کہنے لگا کہ ایسے اسکول ہے مسلم مینج اسکول, مسلم لوگ ایسے جو اسکول مسلم لوگ مینج کرتے, لیکن اسلامک اسکول میں اسے کہتا ہوں جس اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو, اس دنیا کی اور آخرت کی. ان اسکولوں میں جب ہم نے ان اسکولوں کا سفر کیا, ہمیں پتا چلا کہ ان اسکولوں میں ہفتے میں 3 بار اسلامک سبجیکٹس تھے, 3 پیریڈ صرف اسلامک سبجیکٹ کے, کچھ اسکولوں میں 5. اکثر اسکولوں میں میکسیمم 1 پیریڈ دن میں. ایک اسکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت, جہاں دن میں 2 پیریڈ اسلامیات کے تھے, ماشاءاللہ 2 پیریڈ. اور ان اسکولوں میں عربی زبان تھا, لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے, عربی میں 1 گریڈ ملے لیکن صرف شوئے بہت کم جانتے تھے. خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ایسے اسکول قائم ہوئے. میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی, لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا اسکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو. پھر جب اللہ نے الحمدللہ ہمیں بچے دی, 3, 1 لڑکا اور 2 لڑکی, جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا, تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم اسکول قائم کر سکے. ہم تو ایڈوکیشنسٹ نہیں ہیں. میری بیوی, میری اہلیہ الحمدللہ وہ ٹیچر تھی, لیکن میں تو ایڈوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا. تو ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی اسکول میں تعلیم دیں گے, انگریزی میڈیم کی, عمدہ سے عمدہ تعلیم, اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے. لیکن پھر میں اور میری اہلیہ نے سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش ہے, خود غرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے. کیوں نہ ہم ایک اسکول قائم کریں, ساروں بچوں کے لیے نہیں تو نہیں, کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے. اور جب میں نے گفتگو کی, ڈسکشن کیا کئی علماء سے, بڑے بڑے مدرسوں کے, میں نے میری خواہش اظہار کی ندوہ کے علماء سے, ازہر کے علماء سے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے علماء سے, مدینہ کے علماء سے, ام القرى مکہ کے علماء سے. اکثر علماء نے کہا ذاکر بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے, دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میں اچھا معیار ممکن ہی نہیں ہے. کئی لوگوں نے کوشش کیا, بھول جاؤ, ممکن ہی نہیں ہے. میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے, لیکن بہت افسوس ہوا. ایک شخص تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم, جو مدینہ کے لغہ ڈپارٹمنٹ, عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے
لیکن بہت مشکل ہے. اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے. اس سے ہمت ملی. اور تقریباً 10.5 سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک اسکول قائم کرے. تو میں نے میرے دوستوں سے، قریبوں سے فون پہ، چلو اسکول قائم کرے اسلامک. صرف 3 یا 4 ہفتے باقی تھے اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے. اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں میں نے چند دوستوں سے فون کیا، شروع کرے. جہاں سارے اسکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی، ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کر رہے. اللہ کی مدد تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ. 10.5 سال پہلے ہم نے اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کیا. اور پہلے سال صرف 4 کلاسز تھے، نرسری، جونیئر کے جی، سینئر کے جی اور فرسٹ اسٹینڈرڈ. اور میرا نظریہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو. یونیک مطلب ہٹ کے، علیحدہ، یا دنیا میں بہترین کام. میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ 2 قسم کے کام کرو. ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو، اور ایسے کام کرو جو ہٹ کے ہے. یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ہونا چاہیے، لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹ کے، یونیک. جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہی معیار پہ، عام معیار پہ میں بھی کروں تو کچھ مزہ نہیں. اسی نظریے سے 20 سال پہلے سن 1991 میں 1991 میں ہم نے قائم کیا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن. ایک ایسا ادارہ جو ہٹ کے ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں، نہ ہی عیسائیت اور اسلام کے بارے میں، لیکن دیگر مذاہب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کیا. اور آج اللہ کے فضل سے ہٹ کے تھا، آج اللہ نے ایسے معیار پہ پہنچایا ہمیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی نیت سے 10.5 سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلامک انٹرنیشنل اسکول. اور ہم نے چاہا، اٹ واز اے پائلٹ پروجیکٹ، کہ یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے. پائلٹ بولتے ہیں نا سیمپل، اور سیمپل کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے کہ یہ سیمپل سب سے بہترین ہو. اور ہم نے سوچا ایسا اسکول قائم کرے اس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو، لیکن دونوں عمدہ ہو. میری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ جب 10ویں اور 12ویں سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو. یہ میری دعا تھی. اور عصری تعلیم میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا معیار ہو. اس نیت سے شروع کی. اور ہم سروے کرنے لگے کہ باقی اسکول کا معیار کیا ہے، اسٹیٹسٹکس کیا ہے، اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی اسکولوں سے بہتر بنے. تو پہلے ہم نے تحقیق کی کہ عام اسکولوں میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کیا ہے. تو پتا چلا کہ بمبئی شہر میں، جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے، عام اسکولوں میں ہر کلاس میں تقریباً 40 سے 50 بچے ہوتے ہیں ایک اچھے معیار کے اسکول میں. باقی اسکولوں میں 60 بچے، 70 بچے. اچھے معیار کے اسکول میں 40 سے 50 بچے، اور 2 کلاس میں 3 ٹیچر ہوتے. تو تقریباً اچھے اسکولوں میں ہر 30 سے 35 بچے کے پیچھے ایک ٹیچر ہے، ایک مدرس ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہتی ہے کہ ہر 20 بچے پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے. جو پرائیویٹ سکولز ہے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا میں، ان کا اسٹیٹسٹکس ہے ہر 10 سے 12 بچوں کے پیچھے ایک ٹیچر ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ہم اسکول قائم کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر. اگر دنیا کا اونچا معیار 10 سے 12 ہے، ہم شروع کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر، چاہے کتنا بھی خرچہ ہو. اور شروع کیا ہم نے اسکول.
आम जो स्कूल हमारी है, नर्सरी शुरू होती है 8 बजे से लेकर 11:30 तक, जूनियर केजी 8 बजे से लेकर 1:20 तक, सीनियर केजी 8 बजे से 3:40 तक, और एक स्टैंडर्ड के बाद, पहली स्टैंडर्ड के बाद से लेकर 11वीं 12वीं तक 8 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे तक। आम स्कूलों से 2 घंटे ज्यादा है, क्योंकि हम तालीम दोनों जहां का दे रहे हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर ब्रेक होता है, मिड डे मील होता है, लंच होता है। ये 8 से 4:30 बजे तक हमारे स्कूल में 12 पीरियड है, 12 घंटियां हैं। एक पीरियड 35 मिनट का होता है, और 12 पीरियड में से 2 पीरियड आमतौर पे हर रोज होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मार्शल आर्ट्स, टेक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, कंप्यूटर्स। तो 12 पीरियड में से तकरीबन 2 पीरियड हर रोज होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मींस जो मेन तालीम के अलावा। और हमारे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कराटे, टेक्वांडो। जब बच्चा 5वीं में पहुंचता है, लाजिम है कि उसे ब्लैक बेल्ट बनना चाहिए 5वीं या 6वीं में। एकदम ही कमजोर है तो 6वीं में ब्लैक बेल्ट बनेगा, लेकिन ब्लैक बेल्ट बनना फर्ज है। आज हमारे स्कूल में 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है, 50 से ज्यादा लड़कियां और 50 से ज्यादा लड़के ब्लैक बेल्ट। मैं नहीं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल में जिससे 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट मतलब आप जानते हैं ना, मार्शल आर्ट्स में व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक सबसे ऊंचा है, 6 स्टैंडर्ड के अंदर ही बच्चे बनते हैं ब्लैक बेल्ट। स्विमिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी है, तैरना भी सुन्नत है। कंप्यूटर्स, जो बाकी 10 पीरियड है, ये 10 पीरियड में से सीनियर केजी में तकरीबन 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 जबानों में महारत पाए, इंग्लिश और अरबी। बच्चे जब दाखला लेते नर्सरी में, जब सीखते हैं ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, साथ साथ सीखते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफाहुन। अरबी जबान 3 साल से सीखते हैं, और बढ़ते बढ़ते अरबी पे महारत होती है। सीनियर केजी में 11 पीरियड होते हैं, 11 पीरियड में से 1 पीरियड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बाकी 10 पीरियड में से 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए हर रोज, 4 पीरियड तकरीबन हिफ्ज के लिए और 1.5 पीरियड अरबी पे। बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 3री तक के तकरीबन 4.5 पीरियड अरबी जबान में, 5.5 अंग्रेजी जबान में। फिर 4वीं से 8वीं तक के तकरीबन 4 पीरियड, 3.5 पीरियड अरबी में और 6.5 पीरियड अंग्रेजी में। और 8वीं 9वीं 10वीं में सिर्फ 3 पीरियड अरबी में और बाकी के 8 पीरियड अंग्रेजी जबान में। और अंग्रेजी जबान में से 1.5 पीरियड हर हफ्ते होता है इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज, ताकि वो गैरों में दावत कर सके। यानी आम क्लास के अंदर तकरीबन 50% अरबी होता है, 50% अंग्रेजी। ये 50% अंग्रेजी में 20% होता है, 20 से 25% होता है अंग्रेजी में इस्लामिक स्टडीज। और जब हम सिर्फ 3 पीरियड हफ्ते में अरबी सिखाएंगे तो वो तालिब इल्म को अरबी पे महारत कैसे होगी? इसीलिए हम अरबी जबान में हदीस सिखाते, अरबी जबान में तफसीर कराते। नहीं तो आमतौर पे आप हिंदुस्तान में तफसीर जो होती है कुरान की, वो उर्दू में होती है,
امریکہ انگلینڈ میں جائیں گے تفسیر ہوتی ہے انگریزی میں، ہمارے وہاں تفسیر ہوتی ہے عربی میں، حدیث ہوتے عربی میں، توحید سکھاتے عربی میں، تاکہ اتنے عربی پیریڈ ہے تاکہ اسے عربی پہ مہارت ہو۔ ہمیں انگریزی پہ مہارت کیسے ہوتی ہے؟ صرف انگریزی کلاسز سے نہیں، ہم جغرافی بھی انگریزی میں پڑھتے، ہسٹری بھی انگریزی میں پڑھتے، میتھس بھی انگریزی میں پڑھتے اور سائنس بھی انگریزی میں پڑھتے۔ تو اس اسکول میں دو زبانوں پہ اہم دیا جاتا ہے، انگریزی اور عربی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور 3 زبان سکھاتے ہیں، ہندی، اردو اور مراٹھی۔ ہندی اور اردو پہلی سے 7ویں تک کے، اور مراٹھی اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے، اور ہندی زبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے، اور مراٹھی کیونکہ اسٹیٹ کی زبان ہے۔ تو ہم بچوں کو 5 زبان سکھاتے ہیں۔ مراٹھی ہوتی ہے پہلی سے لے کے 8ویں تک کے، لیکن مہارت ہے انگریزی اور عربی میں۔ تو بچہ جب نرسری میں جاتا ہے عربی زبان سیکھتا ہے، جب وہ 3ری 4تھی 5ویں میں پہنچتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے، جب 9ویں 10ویں تک پہنچتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ تقریباً 80 سے 90% تک اکثر ہمارے طالب علم جو 9ویں اور 10ویں میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں انگریزی میں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔